حضرات، قریب کر دیے اس کو اور قریب نہیں ہو سکتا سر، قریب آ رہی تھوڑا سا ایک بار نہیں تو مشکل ہوتا ہے. یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ نواب صدر جنگ مرحوم پر 2 کتابوں کی رسمی اجرائے یہاں منعقد، ایک مجموعہ مقالات اور دوسرا مقالات شہروانی. مجموعہ مقالات اس سیمینار میں پڑھے گئے مضامین کا مجموعہ ہے جو حبیب مسجد میں منعقد ہوا تھا. وہی ہے نا، اس میں اس کے علاوہ تو نہیں ہے. حبیب مسجد میں یہاں ہوا تھا، یہیں ہوا تھا. مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ حبیب مسجد میں وہ منعقد ہوا تھا. ہوا تھا جو شبلی کے خطوط. اچھا وہ تھا. تو سہیل صاحب کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فخر کی اور شرف کی بات ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے اوپر کام کرا رہے ہیں اور ان کو ایک فخر عالم کی شکل میں اور ثناء اللہ صاحب کی شکل میں 2 آدمی ایسے مل گئے ہیں جو ان کی رہنمائی میں اور سرپرستی میں ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں. دیکھیے، صدر جنگ کی شخصیت اس قدر متنوع تھی اور ہر پہلو اس کو کہنا چاہیے. اس زمانے کا کوئی بڑا ادارہ ایسا نہیں تھا جس سے ان کا تعلق نہ ہو. انجمن ترقی اردو ہند کے وہ صدر، آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے صدر، ندوۃ العلماء، دارالعلوم دیوبند، حیدرآباد کی مختلف انجمنیں، بھوپال. تو جہاں ایک طرف بڑے اداروں سے ان کا تعلق تھا، وہاں دوسری طرف اس زمانے کی کوئی شخصیت ایسی نہیں تھی جس سے ان کے براہ راست دوستانہ تعلقات نہ ہوں. وہ احترام ان کا ہر جگہ، عقیدت کا اظہار. اور آج بھی ان اداروں میں چاہے انجمن ہو یا ایجوکیشن کانفرنس ہو یا ندوہ ہو، وہاں ان کا نام بہت احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. ہماری یونیورسٹی سے تو ان کا تعلق تھا ہی براہ راست، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہندوستان کا کوئی بڑا ادارہ ایسا نہیں تھا جس سے وہ وابستہ نہ ہوں اور ان کی سرپرستی اس ادارے کو حاصل نہ ہو. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. جس کو دیکھیے اس سے ان کے تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں، خطوط سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. اور جہاں تک جیسے کہ بتایا گیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کی فارسی میں بھی ان کا کام ہے. میں عربی یا اردو میں سمجھتا تھا. تو سہ لسانی بہت بڑی بات ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں یہ کہ صرف اردو میں کام ہے یا عربی میں کام ہے، لیکن تینوں زبانوں میں ان کا کام ہے. اور پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے نواب عبید الرحمن خان صاحب شیروانی. تو مجھ کو ذاتی طور پر بھی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرا عبید الرحمن خان صاحب شیروانی سے بڑا تعلق رہا، پھر یاد الرحمان صاحب سے بڑا تعلق رہا، اور پھر احمد الرحمان صاحب سے ہے. اگر مجھ کو 10-15 دن بھی ہو جاتے تھے حبیب منزل جائے ہوئے، تقاضا کرتے تھے، فون کراتے تھے، آدمیوں سے کہلواتے تھے، پرچہ بھجواتے تھے، ارے بھائی بہت دن ہو گئے، اور میں حاضر ہوتا تھا. تو بڑی خوبیاں اس خاندان کے لوگوں میں رہی ہیں. حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے جو عام طور پر مفقود ہے. ہر ایک سے خندق پیشانی سے ملتے تھے. ان کے والد کی بات کر رہا ہوں، یاد الرحمان خان صاحب کی. اور ملک کی مسائل پر ان کی بڑی گہری نظر تھی. چشمہ آخر میں چشمے سے بھی نہیں پڑھ پاتے، دقت ہوتی تھی، گلاس پاس رکھ کے پڑھتے تھے. تو اگرچہ وہ حبیب منزل میں رہتے تھے، کنفائنڈ تھے، لیکن اس کے باوجود پورے ملک کی مسائل پر ان کی نظر، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں یا ملکی سیاست ہو یا اور دوسرے یونیورسٹی کے مسائل ہوں. تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور بہت خوشی ہوگی اگر ان کے شاعر نشان ایک سیمینار کا انعقاد کیا جائے، یونیورسٹی میں ہو یا کہیں بھی ہو. تو وہ ہر طرح اس کے مستحق ہیں. اور میں آپ کے لیے تبریک اور تحسین کے جملے ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ دلچسپی لے رہے ہیں اور ثناء اللہ صاحب اور فخر عالم صاحب اس کام کو انجام دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.
आखिर में कलमा तशक्कुर के लिए मैं प्रोफेसर मोहम्मद फैजान की सदर महफिल हकीम सैयद रहमान साहब और हमारे दोस्त मदीर रहमान सुहैब साहब, मौलाना रुहुल कुद्दूस साहब, कुतुबुद्दीन साहब, सदर शोबा डॉक्टर सनाउल्लाह साहब और जुमला मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी। सेमिनार में भी माशाअल्लाह अहले इल्म व दानिश की एक कहकशां जमा हो गई थी और ये सारी कशिश इस ख़ानदान की और जिसकी सबसे बड़ी ज़ीनत नवाब सदर यारजन हबीबुर्रहमान खान शेरवानी साहब थे, उनकी ज़ाती शख्सियत की कशिश थी, जिसकी तरफ बार बार इशारा हुआ कि कोई मुल्क की अहम अंजुमन, कोई बड़ी शख्सियत ऐसी नहीं थी जिससे उनके ज़ाती मरासिम ना रहे। ये बड़ी बात होती है। और आज भी माशाअल्लाह इस महफिल के अंदर गूनागून शख्सियात की शिरकत रही, जो हम सब के लिए बाइस मसरत भी है और बाइस फ़ख्र भी। हम सदर शोबा की तरफ से, अपनी तरफ से और पूरे शोबे की तरफ से, बल्कि सारी इल्मी दुनिया की तरफ से आप सब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हज़रात इस रस्म इजरा की मजलिस के अंदर तशरीफ़ लाए और हमारी महफिल की ज़ीनत को दोबाला किया और इन दोस्ती का सबूत दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया का कलमा तशक्कुर पेश करने के लिए। अब बाहर चाय हमारा इंतज़ार कर रही। मैं तमाम मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप बाहर तशरीफ़ ले करें और हमारे साथ चाय नोश फरमाएँ।